الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ تھامنے والا ہے نزل علیک الکتاب بالحق اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ
اور نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور نازل کیا فرقان، ان الذين كفروا بآيات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم کے اندر جس طرح چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائی، گزشتہ جمعہ میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کے بارے میں شان نزول کا ذکر کیا گیا تھا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا اور ان کے آنے کا مقصد ایک تو سیاسی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، اور دوسرا مقصد عیسائیت کی تبلیغ کرنی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے 3 افراد سے، جو کہ 60 افراد کے وفد میں سب سے زیادہ معزز تھے، عبد المسیح، ایہم اور ابو خارثہ بن علقمہ، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا، اور ان کا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی اللہ ہیں، یا دوسرا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا کہ وہ ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم دلائل کے ساتھ ان کے ان تینوں عقیدوں کا بطلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، الستم تعلمون انہ لا یکون ولا اولادا یشبہ ابواہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے
ان ربنا حی لا يموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس کے اوپر فنا اور موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فنا آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، الستم تعلمون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ان ربنا قیم علی کل شیء یؤکلہ ویحفظہ ویرزقہ، کہ ہمارا پروردگار وہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کو رزق عطا فرمانے والا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ نہ تو وہ قیم ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں، ان کے اوپر فنا نہ آئے، اور وہ ساری کائنات کو تھامنے والے ہوں، اور سب کو رزق دینے والے ہوں، اور سب کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ رب کی یہ صفات ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ الستم تعلمون ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ زمین کے اندر، آسمان کے اندر کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے بلا، ہاں ہم مانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یا اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا اللہ نے انہیں علم دیا ہے؟ تو کہا کہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کو علم دیا گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ الستم تعلمون ان ربنا صور عیسیٰ، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارے پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی ماں کے رحم کے اندر تصویر بنائی، کیف یشاء، جس طرح چاہا؟ اور کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارا رب جو ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کے اوپر زوال آتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے رحم کے اندر رہے، اور ان کی پیدائش اسی طریقے سے ہوئی جس طرح کہ ایک عام بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ان کو اسی طرح رزق دیا گیا جس طرح کہ ایک عام بچے کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طریقے سے پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینی رب ہیں، بعینی خدا ہیں اور زمین کے اندر اتر گئے ہیں، یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ ثالث ثلاثہ میں سے؟ تو اس کے اوپر وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ تو پھر ان باتوں کے اندر وہ الجھ گئے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی تقریباً 80 یا بعض روایت کے مطابق 83 آیتیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں، اور ان آیات کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں سے سوالات کیے تھے، اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا، فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ ہے، دعویٰ کر دیا گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ لا الہ الا، اللہ وہ ذات ہے کہ وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین خدا ہیں اور خدا کی صورت میں وہ زمین کے اوپر اتر گئے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ صرف ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ پھر اس کے بعد الحی القیوم، یہاں سے عقلی دلیل بیان کر دی گئی
کہ ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے اس دعوے کے اوپر ہم عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے الحی القیوم، کہ جو ہمیشہ سے، حی کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جو ازلی اور ابدی ہو، جس کے اوپر فنا نہ آئے اور جو ہمیشہ سے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ الحی ہے، کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس کے اوپر فنا نہیں آئے گی، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تک موجود نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بہت بڑا زمانہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد گزر چکا ہے، انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ گزر چکا ہے، اور ان کی طرف 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو ایک زمانے تک عیسیٰ علیہ السلام کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ تو کس طریقے سے پھر عیسیٰ علیہ السلام بین خدا ہو گئے؟ خدا تو وہ ہے کہ جو حی ہو، کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک طویل زمانے کے بعد کائنات کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے، تو وہ حی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے اوپر فنا نہ آئے، ہمیشہ باقی رہے۔ اور تمہارا خود یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر فنا آئے گی، پھر موت آئے گی۔ تو اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو حی، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے نہیں تھے، ایک زمانے کے بعد وجود میں آئے، اور پھر تمہارے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مصلوب بھی ہو گئے۔ گویا وہ اتنے عاجز تھے، اتنے بے بس تھے کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو عاجز نہ ہو، بے بس نہ ہو، اور وہ اتنے عاجز اور بے بس کے مصلوب بھی ہو گئے، اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکے، ان کے اوپر فنا بھی آ گیا، تو وہ کس طریقے سے الہ ہو سکتے ہیں؟ الحی القیوم۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو قیوم ہے، کہ جو ہر ایک چیز کو تھامنے والی ہے، ہر ایک چیز کو رزق دینے والی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ وہ خود اپنی جان کے اندر، اپنے وجود میں آنے کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی صفات عالیہ اور صفات کمالات پائی جائیں، اور اس کے سامنے انسان اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرے۔ تو جو ذات خود اپنی ذات کے اندر محتاج ہو، اپنے وجود کے اندر آنے میں محتاج ہو، جس کا وجود پہلے سے نہ ہو، جس کو اللہ رب العزت وجود دیں، تو وہ کس طریقے سے بینی خدا یا خدا کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ نزل علیک الکتاب بالحق۔ اس کے بعد نقلی دلیل جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کے اوپر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جو حق اور سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدی، ایسی کتاب کہ جو اپنے سے پہلے آنے والی جملہ کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی، کہ اس قرآن کریم کے نزول سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیمی، صحف موسیٰ اور صحف شیس، صحف آدم اور صحف ادریس، جتنے صحیفے آئے، انبیاء کے اوپر آئے، یہ کتاب، یہ قرآن کریم ان تمام صحیفوں کی اور تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ یہ اللہ رب العزت کا سنت اللہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نبی آیا اس نے پہلے نبی کی تصدیق کی، اور جو بھی کتاب آئی اس نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی۔ تو یہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو اور پہلی مرتبہ اس طرح کی کتاب کا نزول ہوا،
بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وانزل التوراۃ والانجیل، تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، وانزل الفرقان، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرقان کو، اس قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا۔ تو یہ کتاب پہلی دفعہ نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی اس کی نظیر و مثالیں موجود ہیں کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی نازل کی۔ آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور رسول آئے، 1,24,000 کی تعداد میں آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی بھی دنیا کے اندر آئی اور اس سے پہلے کتابیں بھی دنیا کے اندر آئی ہیں۔ تو جس انسان کے اندر تھوڑی سی بھی عقل سلیمہ ہوگی، تھوڑی سی بھی عقل اور فکر ہوگی، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اتنی بڑی جمعیت انسانوں کی، اتنی بڑی تعداد، 1,24,000 انبیاء جو آئے اور سب نے آ کر کے ایک ہی دعویٰ کیا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اتنی بڑی جمعیت جو ہے وہ غلطی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر ان تمام انبیاء کے اندر زمانے کا بھی اشتراک نہیں ہے، کوئی کس زمانے کے اندر آیا، کوئی کس زمانے کے اندر آیا، کوئی کس ملک کے اندر آیا، کوئی کس قوم کے اندر آیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو یہ اتنا لمبا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر کوئی اس طرح کی صورت بھی موجود نہیں تھی کہ کسی نبی نے کسی دوسرے کے ساتھ ملاقات کی ہو، اس سے یہ بات سیکھ لی ہو، کتابوں کے لکھنے کا زمانہ ہو کہ لکھی ہوئی کتاب کسی کو مل گئی ہو۔ اس کے باوجود سبھی ایک بات لے کر کے اٹھ رہے ہیں، ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں، مختلف زمانوں کے اندر کر رہے ہیں، مختلف ملکوں و علاقوں کے اندر کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی نے ان تمام مقدس ہستیوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور انہوں نے آ کر کے یہ دعویٰ کیا، اور پھر وہ ہستیاں بھی ایسی ہیں کہ ان کی صداقت کے اوپر، ان کی امانت کے اوپر اور ان کی پاک دامنی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان تمام دلائل کے آنے کے باوجود پھر بھی جو لوگ نہیں مانیں گے اور اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت بڑے انتقام لینے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کا جو ہے تردید ہو گئی کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو انتقام لینے والی ہے، کہ جو لوگ نہیں مانیں گے، کسی طریقے سے بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے انتقام سے وہ بچ نہیں سکتے۔ جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہن اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا ثالث ثلاثہ ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بقول تمہارے جب پھانسی چڑھایا جا رہا تھا، سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، اور بقول تمہارے کہ وہ اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہ بچا سکے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر قدرت نہیں ہے، اور جس کے اندر قدرت نہ ہو، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پھر اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز زمین اور آسمان کے اندر پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک ایک ذرے کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ کے اندر ہو، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، چاہے وہ کسی جگہ کے اندر ہو۔ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کے علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور خدا وہی ذات ہو سکتا ہے کہ جو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو۔ جانے گا تو تب ہی ان کو رزق بھی پہنچائے گا، جانے گا تو تب ہی ان کی حفاظت بھی کرے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے ہر چیز کے اوپر محیط نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو یہ دعویٰ بھی تمہارا غلط ہو گیا۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ رب ہیں اور نہ رب کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے۔
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ چوتھا دعویٰ کہ تمہارا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بن باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، ان کا باپ کون ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ اللہ وہ ذات ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جو چاہے جس طرح چاہے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر صورت بنا لے، شکل بنا لے، نقشہ بنا لے، تصویر بنا لے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پہلے تو یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا نقش و نگار بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہ دنیا کے اندر آئے جس طرح ایک عام ماں اپنے بچے کو جنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اسی طریقے سے ان کو غذا دی گئی، کھایا پیا انہوں نے جس طرح ایک عام بچہ کھاتا اور پیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے گئے جس طرح کہ ایک عام بچہ جاتا ہے۔ تو پھر وہ کس طریقے سے الہ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہے ماں کے رحم کے اندر تصویر بنانے کے اوپر قادر ہے، وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے، چاہے تو اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ العزیز، وہ غالب ہے، ایسا کر سکتا ہے، اور حکیم، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی حکمتوں کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔